اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الزمر کی آیت نمبر 16 سے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 14 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو عبادت کرتا ہوں، اپنی بندگی کو خالص کر کے اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کرتا ہوں اور اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، اور تم جس کی چاہو عبادت کرو، میری طرف سے تم پر کوئی زور نہیں ہے، جس کی تم چاہتے ہو اللہ کے سوا تم عبادت کرو۔ قُلْ ان الخاسرین الذین خاسروا، اور آپ کہہ دیجئے، اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ خسارہ پانے والے یا نقصان اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، قیامت کے دن وہ نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ ذالک هو الخسران المبین، دیکھو یہ تو بہت صریح نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے، کھلا خسارہ ہے یہ تو۔ اب پھر لہم من فوقہم ظلال من النار ومن تحتہم ظلال، تو ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے، ومن تحتہم، اور ان کے پاؤں کے نیچے بھی، ان کے نیچے بھی ظلال سائبان ہوں گے آگ کے ہی۔ ذالک یخفف اللہ بہ عبادہ، یخفف ڈراتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو، اللہ اسی کے ذریعے سے، یعنی یہ بات بتا کے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ تم باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، تو وہاں جہنم میں یہ سب کچھ ہوگا کہ اوپر سے بھی آگ برسے گی، نیچے سے بھی آگ برسے گی تمہارے اوپر۔ یا عباد فتقون، اے میرے بندو، کتنے پیار سے اللہ بول رہا ہے، میرے بندو میری ہی عبادت کرو، اور مجھے سے ڈرتے رہو، فتقون ڈرتے رہو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے بتوں کی پوجا کی، پرستش کی، جنہوں نے بتوں کی، ان کا کیا ہوگا کہ یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشری فبشر عباد۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، اور جو لوگ جو بچتے رہے بتوں کی عبادت سے، انہوں نے یعبدوها وانابوا الی اللہ، اور انہوں نے اللہ ہی کی عبادت کی اور اسی کی طرف رجوع کیا، ان کو لاہم البشری، ان کو خوشخبری سنا دو، فبشر عباد، اور ہم میرے بندوں کو بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ڈرتے رہے، بچتے رہے، کس سے؟ بتوں سے، بتوں کی پرستش سے بچتے رہے۔ اور جو بتوں کی پرستش سے بچتے رہے اور ڈرتے رہے اللہ سے، تو ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ خوشخبری سنا دو میرے ان بندوں کو۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ لوگ جو کہ سنتے ہیں اچھی بات اور اس کی پیروی کرتے ہیں، غور سے سنتے ہیں اچھی بات کو اور اس کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کے راستے پر چلایا، ٹھیک ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ
ہم اولو الالباب، اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں، سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ افمن حق الہ کلمات العذاب، تو کیا وہ شخص، اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ شخص جس پر کہ عذاب کی بات پوری ہو گئی، یعنی وہ اللہ نے لکھ دیا کہ اس پر عذاب تو آنا ہی ہے، اس کی حرکتوں کی وجہ سے لکھا ہوا ہے اللہ نے۔ افا انت تنقذ من فی النار، تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا آپ اس کو بچا سکتے ہو آگ سے؟ دوزخ کی آگ سے آپ چھڑا سکتے ہیں اس کو؟ نہیں چھڑا سکتے۔ اس پر تو اللہ نے مطلب مہر لگا دی، اس کے بعد اس کی رہائی نہیں ہے، لکھا جا چکا اس کے متعلق کہ یہ اس کے نصیب میں دوزخ ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر جو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو انکار کرنے والے ہیں، لیکن اللہ نے کو، لیکن وہ لوگ جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، اپنے رب سے ڈر گئے ربہم، اپنے رب سے، لہم، ان کے لیے ہے، غروف من فوقہا، ان کے لیے ہے، ان کے آگے یا ان کے اوپر، فوقہا ان کے اوپر بالا خانے ہیں، غروف مبنیاتن، یعنی بالا خانوں کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے ہیں، تجری من تحتہا الانہار، اور ان میں نہریں بہہ رہی، نیچے ان کے نہریں بہہ رہی ہیں۔ وعد اللہ ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ عالم تری ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یجعلہ حطاما۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ عالم تری، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ اللہ نے عالم تری، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ اللہ ہی ہے، انزل من السماء، جو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے بارش کی صورت میں، سماء ماء، آسمان سے پانی نازل کرتا ہے بارش کی صورت میں، فسلکہ، پھر چلا دیتا ہے، ینابیع، چشمے، ینابیع چشمے، فی الارض، زمین پر پھر جب پانی برستا ہے تو اس سے زمین پر چشمے بہنے لگ جاتے ہیں۔ ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ، پھر اس میں سے نکلتی ہے کھیتیاں نکلتی ہیں، سبز، ہر جگہ سرسبز ہو جاتی ہے، مختلفاً الوانہ، مختلف ہیں، الوانہ ان کے رنگ، ثم یہیج، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ پک کر خشک ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کھیتی اگتی ہے، پھر ہر طرف سبزہ ہو جاتا ہے، پھر جب وہ پک جاتی ہے تو وہ ایک براؤن سی شکل اختیار کر لیتی ہے فصل، پک کر خشک ہو جاتی ہے، فترہ مصفرا، پھر تو دیکھتا ہے اس کو کہ وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ فترہ
اور آپ دیکھتے ہیں اس کو مصفرن زرد ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں. ایک تو فصل پک گئی تو براؤن زرد رنگ کی ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد وہ زرد ہو گئی. ثم یجعلہ حطوما، پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتا ہے چورا چورا. یجعلہ، اس کو بنا دیتا ہے حطاما، چورا چورا یا ریزہ ریزہ، جو بھی کہہ دیں آپ. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لا ذکر، کیا ہے، نصیحت ہے، لأولی الالباب، کہ لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. جو عقل رکھتے ہیں وہی سوچے سمجھے گا نا، اور کرے گا کہ یہ مختلف سٹیجز میں اللہ نے فصلیں پیدا کی. تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ہمارے لیے پیدا کی ہے نا اللہ تعالیٰ نے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. تو ہمیں ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے تو وہ ناشکری ہوگی اللہ تعالیٰ کی، تو جس کو اللہ پسند نہیں کرتا. شکر کرو گے تو اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. تو افمن، کیا پھر جس شخص کا، شرح اللہ، اللہ نے کھول دیا، صدرہ، اس کا سینہ، للاسلام، اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، تو پھر وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے. اس میں اللہ کا نور شامل ہو جاتا ہے. اپنے رب کی طرف سے وہ روشنی میں چلا جاتا ہے، نور میں چلا جاتا ہے. فویل للقاسیات قلوبہم من ذکر اللہ، ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد کے معاملے میں سخت ہیں. تو ویل ہوتا ہے خرابی ہے یا ہلاکت ہے. للقاسیات قلوبہم، جن کے دل سخت ہو گئے نا، ان کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے. وہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، یا اتنے سخت ہیں ان کے دل کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہے ادھر ادھر ہمارے ارد گرد، کیا اللہ کی نشانیاں ہیں، ہم دیکھیں ان کو، غور و خوض کریں. ان کے تو دل اتنے سخت ہیں کہ وہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، وہ اپنی مستیوں میں گم ہیں. اولئک فی ضلال مبین، یہی وہ لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں وہ. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. پھر اللہ فرما رہے ہیں، اللہ نے نازل کیا احسن الحدیث، یہ بہترین کتاب، بہترین قرآن نازل کیا. قرآن کے مطابق لیے یہاں حدیث کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو حدیث کتاباً یعنی کتاب، حدیث کی کتاب یا قرآن میں پاک، جو بھی آپ کہہ لیں، اللہ نے اس کو قرآن کی شکل میں اچھی بات بتائی، اچھی حدیث بتائی. بہترین کلام نازل کیا اللہ نے، جو ایک کتاب کی شکل میں ہمیں دیا گیا. متشابہ مثانیہ، تو یہ وہاں ملتی جلتی بھی ہیں اس کی آیات.
مسانیہ اور بار بار دہرائی جانے والی بھی ہیں۔ تو بار بار کون سی آیات دہرائی جاتی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں اور ہر وقت ہم پڑھتے ہیں۔ ہر نماز میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، تو یہ بار بار پڑھی جانے والی ہے جو اللہ نے ہمیں نعمت عطا کی ہے، نعمت کی شکل میں۔ تقشعر منہ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ جلود الذین، ان لوگوں کی جلدوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کن لوگوں کے؟ الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تالین، پھر ثم کا مطلب پھر، تالین نرم ہو جاتی ہے۔ جلودہم، ان کی جلدیں، وقلوبہم، اور ان کے دل اور ان کی جلدیں جو ہیں وہ نرم ہو جاتی ہیں۔ الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہی تو ہے ہدایت اللہ کی طرف سے جس کو بھی اللہ ہدایت دے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے، یعنی قرآن کے ذریعے سے۔ ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، اس کے لیے کوئی بھی ہادی نہیں، یا اس کو کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہوگا۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامت وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون۔ افمن یتقی، اور کیا وہ شخص روز قیامت، یتقی بوجہہ، اپنے چہرے کی ڈھال سے، سوء العذاب، عذاب سے بچنے کی کوشش کرے۔ چہرے کی ڈھال سے یعنی چہرے کو آگے کر کے اس عذاب سے بچنے کی کوشش کرے تو وہ نہیں بچ سکتا قیامت کے دن۔ وقیل للذین ظالموا، اور کہا گیا، قیلا، اور ظالموں سے کہا جائے گا، للذین ظالموا، ظالموں سے، ذوقوا ما کنتم تکسبون، اس کا مزہ چکھو جو تم دنیا میں کرتے تھے، جو دنیا میں تم کام کرتے تھے، جو تمہارے رویے تھے، اسی کا تمہیں مزہ چکھنا پڑے گا۔ جو پیچھے چھوڑ آئے ہو نا اپنے کام جو کرتے تھے وہاں، تو ظاہر ہے اب وہاں کیا مانتے ہی نہیں تھے کسی بات کو بھی، نہ قرآن کو مانتے تھے، نہ رسول کو مانتے تھے، نہ اللہ کو مانتے تھے۔ تو اب اس بات کا مزہ چکھو، وہاں تو تمہیں ہم راست پر لانے کی کوشش کر رہے تھے نا، تو لیکن تم لوگ باز ہی نہیں آ رہے تھے، اپنی ہٹ درمی پہ جمے ہوئے تھے، ضد پہ قائم تھے، تو اب اس کا مزہ تمہیں چکھنا پڑے گا جو تم وہاں کرتے تھے۔ ظاہر ہے اب تو روز قیامت ہے، اب معافی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا تھا ان سے پہلے لوگوں نے بھی، یعنی قریش، قوم قریش سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ فآتاہم العذاب، پھر آ گیا عذاب ان کے اوپر، من حیث لا یشعرون، جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں تھا کہ آ سکتا ہے عذاب، وہاں سے ان کے اوپر اللہ نے بھیج دیا۔
فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پھر اللہ نے انہیں مزہ چکھایا، آذاقہم اللہ، اللہ نے انہیں مزہ چکھایا، خزیا، رسوائی کا، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی ہی میں، دنیا ہی کی زندگی میں ان پر عذاب آ گیا، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی مطلب جو انہوں نے برے کام کیے تھے ان کا وہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلہ دے دیا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اللہ کہتا ہے وہ دنیا میں جو عذاب دیا تھا وہ تو اتنا بڑا نہیں تھا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، لیکن جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو بہت ہی بڑا ہے، آخرات اکبر، وہ بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے تو پھر ایسے کام نہ کرتے، غلط کام نہ کرتے۔ انہیں تو بہت سمجھایا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لیکن وہ نہیں مانتے تھے۔ وَلَقَدْ، بے شک، ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، ہم نے بیان کی، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثال لعلہم یتذکرون، اس قرآن میں ہم نے بہت سی مثالیں بیان کی ان لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور کریں یا نصیحت پکڑیں۔ قرآن پڑھیں تو پھر ہے نا، وہ تو پڑھتے ہی نہیں تھے، تو اللہ تو جگہ جگہ بیان کرتا ہے نا کہ تم پڑھو، ڈرو اللہ سے، اللہ کی بندگی کرو۔ قرآن عربین غیر ذی عوج لعلہم یتقون، یہ قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اللہ نے اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ لعلہم یتقون، شاید کہ وہ ڈریں یا وہ پرہیزگاری اختیار کریں یا اللہ سے ڈریں۔ ضرب اللہ، اور اللہ مثال بیان کرتا ہے، کس کی؟ مثال الرجلا، ایک آدمی کی، فیہ شرکاء متشاکسون، جس میں بہت سے لوگ شامل ہیں، یعنی وہ بہت سے لوگوں کا غلام ہے، مختلف عادات ہیں ان لوگوں کی، تو وہ سب کا غلام ہے، مشترکہ غلام ہے۔ رجال، اور ایک شخص ایسا ہے، سلام لرجل، تو ایک ہی شخص کا وہ غلام ہے، دوسرا شخص جو ہے وہ ایک ہی شخص کا غلام ہے۔ حل یستویان مثلا، کیا وہ مثال میں برابر ہوں گے؟ نہیں۔ کیا ان دونوں کی حالت یکساں ہوگی؟ نہیں۔ تو اسی سے اندازہ لگا لو کہ ایک ہی معبود ہونا چاہیے تاکہ نظام دنیا صحیح چل سکے۔ اگر مختلف معبود ہوں گے تو وہ ہر کوئی اپنا اپنا روب ڈالے گا کہ یہ کام کرو، وہ کام کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، تو وہ تو پھر نظام ہی درم برم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایک ہی معبود ہونا چل سکتا ہے۔ وہ کیوں نہیں یہ سوچتے؟ انکا میتن وانہم میتون، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، اور اکثر لوگ نہیں جانتے۔ انکا میتون وانہم میتون، انکا، بے شک آپ، میتن، وفات پا جائیں گے، وانہم، اور وہ بھی، میتون، مرنے والے ہیں۔ کون؟ یہ کافر لوگ۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ وفات پا جائیں گے، تو وہ بھی تو مرنے والے ہیں، اگر آپ وفات پا جائیں گے تو انہوں نے کون سا ہمیشہ کی زندگی گزارنی ہے؟ انہوں نے کوئی آب حیات پیا ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے؟ ثم پھر انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے، یعنی تمہارا تو کام ہی جھگڑنا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ فوت ہو جائیں گے تو یہ ساری کہانی ختم ہو جائے گی، ہمیں وہی اپنی من پسند زندگی گزارنے کی آزادی ہوگی، بتوں کو پوجنے کی۔ تو اللہ نے کہا کہ انہوں نے بھی تو مرنا ہے، اگر آپ وفات پا جائیں گے تو انہوں نے بھی تو مرنا ہے، انہوں نے کون سا ہمیشہ زندہ رہنا ہے؟ تو پھر بھی اپنے رب کے پاس جھگڑیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں فیصلہ کر دے گا نا، قیامت کے دن اللہ فیصلہ کر دے گا جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔